ہر مریض کا یہ سوال ہوتا ہے اور ہر مریض یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں دفن ہے۔ اگر دفن ہونے والا جادو ہے، دبایا گیا ہے، تو وہ کہاں دفن ہے اور اس کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ تو یہ بہت سارے مریض سوال کرتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کس نے کروایا یہ بتائیں۔ جی اب یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جو جادو کروانے والا، کیونکہ جب مریض آتا ہے نا معالج کے پاس، تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ معالج کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے اس نے 1 منٹ میں دیکھ کے بتا دینا ہے، اور بہت سارے معالجین اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت ہی، میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس میں شعبدہ بازی اور ڈرامے بازی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مریض بھی اس کی بات پر اس طرح یقین کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ فلاں کے پاس گیا، اس نے 1 منٹ آنکھیں بند کی اور ایسے بتا دیا اور وغیرہ وغیرہ۔ بھئی ایسے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بندہ انسان غیب کا علم نہیں جانتا۔ زیادہ سے زیادہ جو ایک طبقہ ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، وہ جو ہے ان کے پاس ہمزاد اور جنات ہوتے ہیں، اور وہ جنات کے ذریعے انسان کے ہمزاد سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو کس پر شک ہے، اور اسی کا وہ نام لے دیتا ہے، اور اس طرح بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، دیکھا جی میں تو پہلے کہہ رہا تھا پھپھو ہی نہیں، دیکھا جی۔ یہ بات جو ہے وہ اس کے ہمزاد، جو آنے والا بندہ، پوچھنے والا بندہ ہے، اس کے ہمزاد سے پوچھ کے یہ بتا دیتے ہیں اور بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں آپ پر جادو کس نے کیا ہے، آپ پر جو ہے وہ جادو آپ کا کہاں دفن ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، یا جادوگر جس نے کیا ہے یا کروایا اس کو پتہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ جن بھی غیب نہیں جانتے، جن یہ بہت سارے ایسے ہیں جی ہمارے اتنے موکل ہیں، وہ بتا دیں گے، یہ فضول کی باتیں، یقین کریں۔ موکل جو ہے یہ تو نہیں بتا سکتے کہ جو آنے والا ہے اس کی پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال یہ ساری فضول کی باتیں ہیں۔ ہم جس بات پر آئیں گے کہ ہم نے کیسے تلاش کرنا ہے، اگر یہ بندے یہ اس طرح کی باتیں شعبدہ بازی کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے کیسے ڈھونڈیں۔ بالکل، ہم اگر شریعت میں رہ کے ڈھونڈنا چاہیں تو کیسے ڈھونڈیں؟ ڈھونڈ سکتے ہیں، بالکل۔ تو پہلا طریقہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کو پتہ ہے نا کہاں ہے، بالکل، تو ہم کیا کریں گے، ہم بھی اللہ سے پوچھیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پتا چلا کہ فلاں کنویں میں دفن ہے، فلاں کنویں میں پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے بھیجے، وہ پاس آ کے بیٹھے، انہوں نے ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ یہ بات یاد رکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، اور کتنے دن بعد، 40 دن کہتے ہیں، بعض 6 ماہ کہتے ہیں، اتنے دن جادو ہوا رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جادو نہیں آیا۔ آقا نے کیا طریقہ اپنایا؟ دعا کی، اللہ کیا معاملہ ہے، کیوں یہ معاملات بن رہے ہیں؟ مجھے جو ہے بھولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معاملات پرابلم پیش آ رہی تھی، اور میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہمیں سکھانے کا طریقہ تھا کہ اگر جادو آ جائے تو اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے، اگر جادو ہو جائے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈھونڈا، ویسے ہم ڈھونڈیں گے۔ بالکل، میرے نبی نے کیا کیا، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دی، اور ہمیں سکھایا تم نے ڈھونڈنا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے ڈھونڈنا ہی ہے، اور ہم کس نے کیا، ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے، تو ہاتھ پھیلا دو اس کے سامنے، نفل پڑھو اور ہاتھ پھیلا کے کو اللہ ڈھونڈنا ہے، میں نے کیا کس نے، یہ بھی ڈھونڈنا ہے، اور کروایا کس نے اور کہاں ہے یہ بھی ڈھونڈنا ہے۔ بالکل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے ہیں، انہوں نے بتا دیا لبید بن حسن نامی یہودی نے کیا ہے، اور فلاں کنویں میں دفن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور جا کر وہ نکلوا لایا۔ ادھر میں ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جی فلاں تو بابا ہے جی، ایسے ہاتھ پکڑتا ہے اور جادو کو کھینچ لیتا ہے، ایسے کرتا ہے اور جادو پکڑ لیتا ہے، ایسے کرتا ہے جادو نکال لیتا ہے۔ یہ سب فضول کی کہانیاں، ڈرامے بازیاں، شعبدہ بازیاں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی کو بھیج رہے ہیں، جاؤ جا کر فلاں کنویں میں جادو ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے خواب کے ذریعے، وہاں سے جا کر جادو نکال کے لاؤ۔ حضرت علی نکال کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں پانی کالا سیاہ ہو گیا تھا جادو کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے حضرت علی کو، جی، اور یہاں پر بیٹھا ہوا جو ہے کہ ملنگ، وہ ایسے یاد کرتا ہے اور کھینچ کے جادو مارا نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کچھ عقل میں بات آتی ہے، سمجھ میں؟ یہ شعبدہ بازی ہے بھائی، یہ جنات کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں،
میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں، کہتے جی ہم 8 بار ایسے جادو نکلوائے ہیں، ہماری بیماری ویسے ہی، مسئلہ ویسے ہی، جادو جنات کا پرابلم ویسے ہی ہے، لیکن وہ جاتے ہیں ایک جگہ پر، وہ ایسے کرتا ہے اپنا نام اپنی ماں کا نام بتاؤ، ایسے کر کے جادو پکڑتا ہے اور بتاتا ہے یہ لو جی، یہ تعویذ، یہ پتلے، یہ سارا کچھ، اور باقاعدہ مٹی اس کے ہاتھ کو لگتی ہے اور سارا. یہ شعبدہ بازی، شیطانوں سے دوستی کا نتیجہ ہے. تو یہ کام اس کی طرف نہیں پڑھنا، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عمل بتائے ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے. اب جب ہم نے دعا مانگنی ہے وہ عمل کر کے، رات کا ایک عمل بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا رات کو ایک بندہ اٹھتا ہے، کسی بھی پیر اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ کلمات پڑھ کے بسترے پہ لیٹا ہوا، وضو بھی نہیں کرتا، لیٹا ہوا ہی یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کلمات پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کر دیتے ہیں. اچھا. دوبارہ میں کلمات ذکر کر رہا ہوں. جی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث 1154 نمبر حدیث ہے. جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے میرا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اس وقت رات میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے. مانگ کے اب یہ کہے اللہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد کہ مجھے میرا جادو جہاں دفن ہے وہ دکھا دے. میرے نبی کا یہ طریقہ ہے. کیا کیا؟ اللہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھی اور دعا کی اللہ مجھے دکھا دے، اللہ نے دکھا دیا. تو امت کو بھی یہی طریقہ ہے نا، جادو ڈھونڈ رہے ہیں میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ. بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. تو جادو ڈھونڈ، اچھا یہ عمل کرنے کے بعد بندہ کرے دعا اور کہے اللہ میں نہیں جانتا تو جانتا ہے. اللہ سے جب بار بار مانگے گا اللہ تعالیٰ یہ عمل کر کے سو جائے، انشاءاللہ 7 دن یہ کر لے. جی. یہ دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے اس ٹائم اور 7 دن کر لے، اللہ تعالیٰ عمل دکھا دیں. کنفرم بات ہے، یا عمل نظر آ جائے گا یا وہ بندہ نظر آ جائے گا. اور یاد رکھیں، میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ عمل کی طرف بھاگیں، کیونکہ مریض جو ہوتا ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا جتنی ایک معالج رکھتا ہے. وہ جا کر عمل نکالے اور اس پر وہ دوبارہ اثر ہو جائے اور اس کا کوئی اور اثر ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ اللہ سے یہی دعا مانگ لے کہ اللہ اس کو ختم کر دے. آپ نے جو عمل کی طرف بھاگنا ہے، آپ اس کو دعا مانگیں اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ ختم کر دے گا. بے شک. بجائے اس کے کہ بندہ ڈھونڈنے بھاگیں اور عمل ڈھونڈنے بھاگے، وہ اللہ اس چیز کے پر بھی قادر ہے کہ اس کو ختم کر دے. بالکل. دوسرا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی، تمہیں بلاتی اپنی طرف. کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، کوئی بیمار ہے اس کے مانگے شفا میں اسے عطا کر دوں، کوئی پریشان ہے پریشانی کا ذکر کرے میں عطا کر دوں. ہم مانگتے نہیں، وہ دینے کو تیار، ہم مانگتے نہیں. حد ہو گئی ہے ہماری. ہم وہ کہتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. یار تمہیں کوئی ضرورت ہے اس وقت مانگ لو یار، ہاتھ تو پھیلاؤ نا. پریشانیاں لوگوں کے سامنے رو رو کے کھپ گئے، اس کے سامنے بھی رو کے دیکھ لو، کبھی رو کے دیکھو تو صحیح. دنیا کے سامنے رونا پڑ جائے تو کہنا. ہم روتے نہیں اللہ کے سامنے. وہ تو کہتے ایک آنسو میرے سامنے بہا صحیح، میری محبت میں آ کر بہا صحیح، اس کا میں مل نہ تار دوں تو کہنا. ایک آنسو کا مل کیا ہے؟ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے میرا مالک. بے شک. ایک آنسو کے بدلے یہ دنیا کہاں چلتی پھرتی ہے. وہ ایک آنسو کا بدلہ اتنا دیتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں حل کر سکتا. حل کرے گا، ضرور کرے گا. اس سے بار بار مانگتے رہیں. تہجد کے وقت کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 ہے. اس کو 50 بار پڑھ لے، 40 بار پڑھ لے. اور اس کے ساتھ سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 16. پچھلی جو آیت سورہ بقرہ کی اس کا معنی ہے اللہ میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، میرے پاس علم نہیں ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو
جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میرے پاس صرف اتنا کی علم ہے جتنا تو نے عطا کیا، بالکل تو علیم حکیم تو ہے، تو مجھے یہ عمل دکھا دے۔ دوسرا عمل سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے، یہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، یہ آیت کو پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اگر کوئی چیز ذرے کے برابر ہو، رائی کے دانے کے ذرے کے برابر یا اس سے بھی باریک، وہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، جنگلوں میں، پتھروں میں، پہاڑوں میں، زمین کے نیچے بھی ہو، وہ اللہ اس کو بھی لانا جانتا ہے، اس کو بھی ڈھونڈنا جانتا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ بالکل۔ جب بندہ یہ دو آیتیں 50 بار پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے ہر چیز کو، اور مانگتا ہے، یقین کریں انشاءاللہ اللہ عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ 7 مرتبہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس ملا لیں۔ دو یہ چیزیں، ایک کلمہ سبحانک لا علم لنا، ایک انہا ان تک مثقال حبۃ، یہ 2 آیات 50 مرتبہ پڑھنی، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، 7 مرتبہ آخری 3 کل۔ یہ 5 چیزیں پڑھ کے سو جائے یا پھر پڑھ کے دعا کرے، اور دعا کر کے اس کے بعد صبح کو سو لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یا اس کو عمل دکھا دیں گے یا وہ بندہ دکھا دیں گے۔